اس سند سے متعلق کچھ باتیں تھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حدیث مبارکہ من افراد البخاری، صحیح مسلم یہ حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کے افراد میں سے ہے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بعین ہی لے کر آئے ہیں. بعین ہی سے مراد اسی سند سے، یہی متن یہی سند، قدر اختلاف. جیسے سند میں اس کی صراحت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ مکی بن ابراہیم سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے امام بخاری کی روایات زیادہ نہیں ہے نا، صحیح بخاری میں تو ہے ہی نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی روایت نہیں لائے. ایک آدھ مقام پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کتاب النکاح میں اور کتاب بدل الخلق میں غالباً. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ سے کیوں نہیں لائے؟ اہل علم اس کی متعدد توجیحات کرتے ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امام احمد رحمہ اللہ نے جن سے روایت لائے ہیں یہ ان سے بھی روایت لا لی ہے. اب دیکھو امام احمد بن حنبل بھی مکی بن ابراہیم سے روایت لائے ہیں، وکی بن الجراح سے بھی لائے ہیں. ان سے تو امام بخاری نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھے ہیں. لیکن مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ کی طویل عمر ہونے کی وجہ سے امام بخاری کافی چھوٹے ہی امام احمد بن حنبل سے لگ بھگ 30-35 سال چھوٹے، اور ان سے روایت لائے ان کے استاد سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند جو صحیح بخاری میں عنعنہ ہوا ہے نا، حالانکہ وہ مدلس نہیں ہے، لیکن وہاں پر صراحت ہے کہ انہ سمع اباہ یحدث عن ابن عباس. اور اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان الصحۃ والفراغ نعمتان من نعم اللہ. ایسے الفاظ ہیں، نعمتان من نعم اللہ مغبون فیہما کثیر من الناس. حدیث پر نظر رکھیے آپ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الصحۃ نعمتان مغبون. نعمت کہتے ہیں الحالۃ الحسنہ. الحالۃ الحسنہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کوئی بھی بہتر صورت جو انسان پر بطور احسان کی گئی ہے اسی کو نعمت کہتے ہیں. نعمتانی دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون جس میں انسان ان دو نعمتوں کو لے کر بہت ناقدری کرتا ہے، بہت لاپرواہ ہے، بہت ہی زیادہ غیر متنبہ رہتا ہے، شعور ہی نہیں ہے دو کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اور پامال کر دیتا ہے، اس کو اپنے فائدے میں لے لیتا ہے. الصحۃ والفراغ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحۃ انسان کی جو صحت ہے، وہ الفراغ جو اس کی زندگی میں مشغولیات نہیں ہے، فارغ وقت ہے اس کے پاس. اور دنیا بھر کی بڑی تعداد ایسی ہے، کثیر من الناس. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائے ہیں، مغبون عربی زبان میں غبن کے معنی کیا ہے؟ الغین والباء والنون غبن. ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کلمۃ تدل علی ضعف واہتضام. کسی چیز کی کمزوری، کسی چیز کا ٹوٹ جانا، خراب ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، اس پر دلالت کرتا ہے کلمہ اصلا. غبن الرجل فی بیعہ ای اہتضم فیہ، یعنی غبن دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک خرید و فروخت میں بیع، ایک الرائے، جسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو خرید و فروخت میں غبن ہوا ہے، فلاں شخص اپنی رائے میں غبین ہے، غبین الرائے ای ضعیف الرائے، جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی رائے کی. بات واضح ہے؟ تو غبن کے معنی کیا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جیسے مان لیجیے کہ یہ موبائل، اس موبائل کی قیمت کیا ہے؟ 42,000 روپے ہے. اب کوئی شخص خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بیچنے والے نے کہا کہ یہ موبائل 42,000 نہیں، 42,000 نہیں، مجھے وہ بھلے ہی جھوٹ کہتا ہو، مجھے ملا ہی 80,000 روپے میں ہے، میں تو آپ کو 1,00,000 روپے میں بیچوں گا. یہ نہ بھی کہے وہ، لیکن اس کو کہہ رہا کہ 1,00,000 روپے میں ہے موبائل، یہ غنیمت جانو اور لے لو. اور اس نے لے لیا. کتنا گھاٹا ہوا اس کو؟ بات واضح ہو گئی. یا مان لیجیے کہ ایک بیچنے والا انسان ہے جو 42,000 روپے میں موبائل لیا ہے، وہ اصلاً کتنے میں بیچنا چاہیے؟ کم از کم 45,000 میں، 50,000 میں، لیکن اسے 5,000 میں بیچنے کی نوبت آ گئی. 5,000 میں. غبی نے وہ رأس المال ہی نکل گیا اس کا. فائدہ تو دور کی بات، رأس المال بھی نہیں بچا اس کے پاس. 5,000 میں بیچا ہے، خریدا ہے 42,000 میں اور بیچا ہے 5,000 میں. سمجھے اس بات کو؟ یہ چیز تو اللہ نے جو صحت دی انسان کو، جو فراغ دیا ہے، گویا کہ وہ رأس المال ہی ضائع کر دیا. فراغ رأس المال تھا، اس کو استعمال کر کے خوب فائدہ لے سکتا تھا، وہ اللہ کے قربت حاصل کر سکتا تھا، جنت حاصل کر سکتا تھا. صحت رأس المال ہے، لیکن رأس المال بھی ضائع ہو گیا. فائدہ ملنا تو بہت دور کی بات، اس پر کچھ رأس المال بھی ضائع کر دیا اس نے. سبحان اللہ العظیم. یہ ہے غبن کے معنی. البتہ حماد الجوہری صاحب الصحاح، انہوں نے کہا کہ غبن با ساکن یا با متحرک کب ہوگا؟ کہا کہ اگر بے سے متعلق ہو تو با ساکن رہے گا، اور اگر رائے سے متعلق ہو تو با متحرک رہے گا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں آتی ہیں، دونوں باتیں آتی ہیں، اس لیے کہ مغبون صحت اور فراغ کو اللہ کے رسول نے گویا کہ کاروباری انداز میں سمجھایا. اس اعتبار سے بھی غبن ہے، غبن، کیونکہ اس نے اپنا راس المال ہی کھو دیا ہے. اور صحت کا استعمال کرنے کے متعلق، فراغ کو کیسے استعمال کرنے سے متعلق اس کی رائے بھی ٹھیک نہیں تھی. اس اعتبار سے غبن بھی ہے، غبن بھی ہے، ایسے کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ. چلیے، ابن بطال رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں ان کی کتاب سے. ابن بطال رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا، دیکھیں کتاب الرقاق، باب العیش لا عیش الا عیش الاخرہ. قال بعض العلماء قال بعض العلماء انما اراد صلی اللہ علیہ وسلم بقوله الصحة والفراغ نعمتان تنبیہ امته على مقدار عظیم نعمت اللہ على عباده في الصحة والكفاية، لأن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكيفا مؤونة العيش في الدنيا، فمن انعم الله عليه بهما فليحذر ان يغبنهما. ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، ناقدری کرتے ہیں. اب مجھے سمجھانا کیا ہے آپ کو جو ابن بطال کے حوالے سے. ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی عام طور پر فارغ کب رہتا ہے، فراغ کب نصیب رہتا ہے اس کو؟ جب اس کے پاس اتنا مال ہے، تبھی تو وہ کمانے کی جو مشغولیت ہے وہ اس کو نہیں ہے. ایک آدمی دیکھو صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے گھر میں، کیوں بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ فارغ کیوں ہے؟ وہ مال ہے اس کے پاس. اب ایسی صورت میں اسے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، زیادہ عبادتوں میں لگا رہنا چاہیے. اسے وہ مشغولیت نہیں، کل کتنی مشغولیت آ جائے گی، عبادتوں پر اثر پڑے گا اس کا، فرائض تو پڑے گا، نوافل میں تو اثر پڑے گا اس کا، دیگر چیزوں میں بھی اثر پڑے گا. تو گویا کہ اس کے پاس مال ہے اور صحت ہے، فراغ ہے، تبھی تو اس کے پاس فراغ ہے. ایسی صورت میں مغبون کب ہوگا وہ؟
جب اس فراغ کا وہ صحیح استعمال نہیں کرے گا. کل کے دن مال نہیں رہے گا تو پھر مال کمانے کے لیے مشغول ہو جائے گا, عبادتوں کے لیے ترستا رہے گا, وقت نہیں ملے گا. سمجھے آپ؟ صحت ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے, اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہے. کل کے دن بیمار پڑ جائے گا, اس کے پاس راس المال بھی چلا گیا, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس نے. سبحان اللہ العظیم. اور بھی بہت طویل گفتگو کی, خلاصہ کلام وہی ہے, ضرور پڑھیے ابن بطال کو جو انہوں نے کہی ہے رحمہ اللہ. غبن کا جو بنیادی معنی بتایا جاتا ہے وہ ہے نقص. نقص نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. کیا مطلب؟ ہذان الامران, یہ دو معاملات ایسے ہیں جس میں انسان کی رائے اکثر ناقص رہی ہے صحیح استعمال میں لانے سے متعلق. ابن الجوزی رحمہ اللہ کو سنا ہے آپ نے, متعدد کتابوں کے مصنف, 6ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا. ان کی ایک کتاب ہے جو صحیح بخاری سے متعلق ہے, لگ بھگ صحیح بخاری کی شرح سمجھ لیجیے آپ. علامہ حمیدی رحمہ اللہ, وہ نہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی, وہ نہیں, ایک اور ہیں محمد بن الفتوح, ابو نصر محمد بن الفتوح. یہ غالباً 5ویں صدی ہجری کے ہیں, 488 ہجری سے وفات. انہوں نے الجمع فی الصحیحین کتاب لکھی, انہوں نے اس میں افراد البخاری وہ بھی احادیث آ گئی. کتاب کا نام کیا ہے؟ الجمع بین الصحیحین. لیکن کچھ احادیث ایسے بھی اس میں داخل کر دیے گئے ہیں جو افراد البخاری, جو صرف صحیح بخاری میں, اس میں سے یہ بھی حدیث ہے. اس میں انہوں نے احادیث اکجا کر کے الجمع بین الصحیحین ہلکا پھلکا معنی مفہوم بھی لکھا, انہوں نے شرح الغریب بھی لکھا. یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں اور اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. ابن الجوزی رحمہ اللہ, ان کے بعد ولادت ہوئی. جب وہ بڑے ہوئے, ان کا بھی ایک مقام رہا, تو انہوں نے دیکھا کہ صحیحین کو سمجھنے کے لیے کتاب بہت مفید ہے, لیکن اس کے جو معانی لکھی گئی ہیں بہت ہلکے پھلکے انداز میں ہیں. لفظ کا معنی بتانے سے کہیں زیادہ اس حدیث کا مغز, اس حدیث میں جو لب لباب ہے وہ بتانا اصل مقصود ہے نا, وہ تو اس میں کام نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے کشف المشکل کتاب لکھی آپ نے. اس کتاب کا جو مکمل نام ہے کشف المشکل من حدیث الصحیحین. جو الحمیدی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے مسانید الصحابہ, مسانید العشرہ, اس طرح سے آپ نے ترتیب دی اس کتاب کو, صحیحین کے احادیث کو. تو عبداللہ بن عباس کی جو مسند ہے اس میں تو 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں. تو لگ بھگ 140 یا 141 حدیث نمبر ہے, نہیں 111 غالباً میں نے لکھا ہے, غالباً حدیث نمبر 111 ہے ابن عباس سے مروی جو احادیث ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی پتے کی بات کہی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے. دیکھو کہا کہ اعلم انه قد يكون الانسان صحيحا ولا يكون متفرغا للعباده لاشتغاله باسباب المعاش. ایک انسان صحت مند ہو سکتا ہے لیکن فارغ ہونا ضروری نہیں, وہ معاش کے لیے سرگردہ رہے گا, وہ سرگرم رہے گا معاش کے لیے. صحت مند ہے لیکن فارغ نہیں ہے. وقد يكون متفرغا من الاشغال, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیت کچھ نہیں ہے, فارغ البال ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس. ولا يكون صحيحا, لیکن صحت مند نہیں ہو سکتا, وہ ضروری نہیں کہ صحت مند بھی ہو. اب ایسی صورت میں فَإِذَا اجْتَمَعَا لِلْعَبْدِ, کسی بندے کے لیے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, صحت مند بھی ہے, فارغ البال بھی ہے, ثم غلب علیہ الکسل, پھر بھی وہ سست رفتاری ہے اس کے اندر. کس اعتبار سے؟ عن نیل الفضائل, فضیلتوں کو حاصل کرنے سے متعلق پھر بھی سستی ہے اس میں. فذاک الغبن, اسی کو غبن کہا جاتا ہے. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ مان لیجئے کہ بازار میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں, آپ کے پاس صحت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سواری بھی ہے, آپ جا کے الفور لا سکتے ہیں. آپ نے سوچا کہ آپ جاؤں گا تب جاؤں گا, بازار میں پوری چیزیں ختم ہو گئی, غبن نہیں. کہا کہ کیفا والدنیا سوق الرباح,
والعمر اقصر والعوائق اکثر. یہ بہت پتے کی بات کہی ابن جوزی رحمہ اللہ نے. سبحان اللہ. حقیقت میں کشف المشکل. لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں صحت اور فراغ کو لے کر کے اکثر لوگ ناقدر ہیں. کیا غیر مسلم دنیا میں جتنے بھی ہیں صحت رکھتے ہوئے مال رکھتے ہوئے وہ کیا ناقدری کرتے ہیں اس کی؟ اپنے صحت کی قدر نہیں کرتے. وہ فارغ ہیں تو اپنے فراغ وقت وہ غلط استعمال صحیح استعمال نہیں کرتے. وہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں, گھومنے بھی جاتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے بھی وقت دیتے ہیں. تو ایسی صورت سوال پیدا ہوگا نعمتات سے مراد ان دو نعمتوں کا استعمال کس اعتبار سے کیا جائے, ناقدری کس معنی میں لی جائے. تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ان دو نعمتوں کو کس کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کے تقرب کے لیے. سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ الصحت والفراغ جزوی نعمت ہے, دنیاوی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے. ایک آدمی بہت صحت مند ہے, بہت مالدار ہے, اسلام نہیں ہے تو یہ دو نعمتیں اسلام کے بعد ہی, اور ان دو نعمتوں کو بھی اسلام ہی کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہی گئی ہے. تبھی یہ بات آتی ہے کہ مغبون فی نفسی نہیں. ورنہ ایک کافر صحت مند ہے, فارغ البال ہے, تو ضروری نہیں کہ اس نے ان دو نعمتوں کی ناقدری کی ہو. صحت کا بھی استعمال کیا ہو, اچھا استعمال کیا ہو, لوگوں کی مدد کرتا ہو, گھر کے کام کاج کرتا ہو, لوگوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہو, لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہو, پیسہ لگاتا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے کسی غیر مسلم سے متعلق نہیں سنا آپ نے کہ میں بہت بزی رہتا ہوں, مصروف رہتا ہوں, خوب پیسہ ہونے کے باوجود بھی کام کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, فارغ نہیں بیٹھتا ہوں, ہے کہ نہیں؟ بتائیے. صحت کا اچھا استعمال کرتا ہوں, لیکن آپ کی یہ صحت, آپ کا ایک مال اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا نہیں, تو آپ مغبون, تو یہ غبن ہے. واللہ یہ چار دیواری میں بولنے کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم التغابن کہا, قیامت کو. انسان کی جو مختصر سی زندگی ہے, رأس المال, اس رأس المال سے جنت لے سکتا تھا, لیکن رأس المال بھی گنوا دیا, فائدہ تو بہت دور کی بات. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. تو اس رأس المال کو ایک انسان, غور کیجیے آپ, 60 سال اس کی عمر ہے, 50 پر 8 سال تک کافر رہا, اسلام کو قبول کیا. 2 سال جو اس کی تھی عمر, وہ رأس المال, اس رأس المال سے اس نے جنت حاصل کی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. 60 سال کی زندگی کو رکھ کر رأس المال کو مکمل گوا دی, گھاٹا ہی گھاٹا ہمیشہ کے لیے, جہنم عیاذا باللہ. وہ ہے غبن. نقطہ واضح ہو اچھی طرح سے. اللہ اکبر, سبحان اللہ العظیم. چلیے, ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے, آپ لکھیے اس کو. ابن حجر نے کہا فمن استعمل فراغه وصحته فی طاعت اللہ فهو المغبوط. الغبطہ قابل رشک, سمجھ رہے ہیں؟ فمن استعمل فراغه وصحته فی طاعت اللہ فهو المغبوط ومن استعملهما فی معصیت اللہ فهو المغبون. ایک ابن حجر نے رحمہ اللہ. علامہ طیبی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کاروباری زبان میں سمجھایا ہے. علامہ طیبی رحمہ اللہ, معلوم نا آپ کو, بہت مالدار آدمی, وراثت میں بھی خوب مال ملا. شرف الدین الطیبی کو وراثت میں بھی خوب مال ملا, تجارت میں بھی خوب مال ملا. انتقال ہوا تو فقیر بن کے انتقال ہوئے. پورا مال جو ہے تعلیم میں, تعلم میں لگایا, اور اپنے طلبہ پر خوب خرچ کرنے میں مشہور ہے. اپنے طلبہ کو خوب خرچ کیا انہوں نے پیسہ.
پڑھانے کے لیے، کرنے کے لیے. جب انتقال ہوا تو فقیر بن کر کے انتقال ہوئے. اللہ کے ہاں انشاءاللہ غنی رہیں گے باذن اللہ تعالی. علامہ طیبی رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے معاصر، 743 ہجری سن وفات ہے. مشکات المصابیح پر شرح لکھی انہوں نے، مشکات کی شرح ہے یہ. یہی تو اپنے تلمیذ کو انہوں نے کھڑا کیا نا، خطیب تبریزی کو لکھنے کے لیے، اور اپنے تلمیذ کی لکھی ہوئی کتاب کی شرح کر دی انہوں نے. سمجھے؟ انہوں نے کتاب الرقاق پر شرح لکھی 325 صفحہ نمبر ہے. جزاک اللہ خیرن، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 325. دیکھو میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، آپ بعد میں لکھ لیں. اقول، علامہ طیبی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب مثلا للمکلف بالتاجر الذي له رأس المال وهو يبيع ويشتري من تجارته رأس المال والربح، فالواجب عليه ان يتحرى فيها من يعامله ويكون صدوقا غير مخادع لئلا يغبنه في معاملته. ایک تاجر کو تجارت میں خود بھی سچا رہے اور متنبہ رہے، کوئی آگے اسے چکمہ دے کے نہ چلا جائے، غبی نہ رہے، غبن نہ ہو جائے اس کو. تو اللہ کے رسول نے تجارتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کے اللہ کے رسول نے سمجھایا اس بات کو. نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. اور یہ بھی قابل غور بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کثیر من الناس، مطلب یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو صحت اور فراغ کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. وقلیل من عبادی الشکور. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، دیکھو سبحان اللہ العظیم. تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، صحت اور فراغ تو اس کے تحت ہے، اس کے تابع ہے. لیکن ان دو عظیم نعمتوں کو کس کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے.